صفحہ نمبر 392 ہی جاری ہے۔ مقتولین بدر کی لاشوں کا کنویں میں ڈلوانا۔ انس بن مالک ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 24 سرداران قریش کی لاشوں کے متعلق ایک نہایت خبیث، ناپاک اور گندے کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا۔ کنویں میں جو ڈالے گئے وہ سرداران کفار تھے اور باقی مقتولین کسی اور جگہ ڈلوا دیے گئے۔ اور آپ کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب آپ کسی قوم پر غلبہ اور فتح پاتے تو 3 شب وہاں قیام فرماتے۔ اسی عادت کے مطابق جب تیسرا روز ہوا تو آپ نے سواری پر زین کسنے کا حکم دیا۔ حسب الحکم پھر آپ چلے اور صحابہ آپ کے پیچھے چلتے تھے۔ صحابہ کو یہ خیال تھا کہ شاید کسی ضرورت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کنویں کے کنارے پر جا کر کھڑے ہوئے اور نام بنام فلاں بن فلاں کہہ کر آواز دی، اور یا اتبا اور یا شیبہ اور یا امیہ اور یا ابو جہل، اس طرح نام لے کر پکارا، اور یہ فرمایا تم کو یہ اچھا نہ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے؟ تحقیق جس چیز کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہم نے اس کو حق پایا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدہ کو حق پایا؟ صفحہ نمبر 393۔ بخاری کی روایت ہے، ابن اسحاق کی روایت میں اس قدر اور اضافہ ہے، اے گڑھے والو، تم اپنی نبی کے حق میں بہت برا قبیلہ تھے۔ تم نے مجھ کو جھٹلایا اور لوگوں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھ کو نکالا اور لوگوں نے ٹھکانہ دیا، تم نے مجھ سے قتال کیا اور لوگوں نے میری مدد کی، امین کو تم نے خائن بتایا اور صادق کو کاذب کہا، اللہ تم کو بری جزا دے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ بے جان لاشوں سے کلام فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، قسم ہے ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میرے کلام کو تم ان سے زیادہ نہیں سنتے مگر وہ جواب نہیں دے سکتے۔ ینادیہم رسول اللہ لما قذفتہم قباقب فی القلیب، جب ہم نے ان کی جماعتوں کو کنویں میں پھینک دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آواز دی، الم تجدوا کلامی کان حقا وامر اللہ یاخذ بالقلوب، کیا تم نے میری بات کو حق نہیں پایا اور اللہ تو دلوں کا مالک ہے؟ فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وکنت ذا رائی مصیب، بس کوئی جواب نہیں دیا اور اگر بالفرض جواب دیتے تو یہی کہتے کہ آپ نے سچ کہا اور آپ ہی کی رائے صائب اور درست تھی۔ فائدہ، ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فی الجملہ میت بھی سنتا ہے۔ جمہور صحابہ و تابعین کا یہی مسلک ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سماع موتی کی منکر نہیں۔ تفصیل کے لیے کتب حدیث کی مراجعت کی جائے اور مدارج النبوہ کی بھی مراجعت کریں۔ فتح کی بشارت کے لیے مدینہ منورہ قاصد روانہ کرنا۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتح مبین کی بشارت اور خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ منورہ قاصد روانہ فرمائے۔ اہل عالیہ کی طرف عبداللہ بن رواحہ کو اور اہل صافلہ کی طرف زید بن حارثہ کو روانہ فرمایا۔ اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ یہ بشارت اس وقت ہمارے کانوں میں پہنچی جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مٹی دے رہے تھے۔ ان کی تیمارداری کے لیے حضور پرنور عثمان غنی کو مدینہ چھوڑائے تھے، اسی وجہ سے حضرت عثمان بدر میں شریک نہ ہو سکے، مگر چونکہ یہ تخلف حضور پرنور کے حکم سے تھا اس لیے حضرت عثمان حکماً اہل بدر میں شمار کیے گئے۔ میں نے دیکھا کہ زید بن حارثہ کو لوگ گھیرے ہوئے ہیں اور زید مسلح پر کھڑے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، مارا گیا اتبا بن ربیہ اور شیبہ بن ربیہ اور ابو جہل بن حشام اور زمعہ بن الاسود اور ابو البختری بن حشام اور امیہ بن خلف اور نبیہ اور منبع بسران حجاج۔ میں نے کہا، اے باپ، کیا یہ خبر سچ ہے؟ زید نے کہا، ہاں، خدا کی قسم بالکل حق ہے۔ زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کو مدینہ منورہ روانہ فرمانے کے بعد آپ روانہ ہوئے اور اسیران بدر کا قافلہ آپ کے ہمراہ تھا۔ مال غنیمت عبداللہ بن کعب انصاری کے سپرد فرمایا۔ صفحہ نمبر 394۔ جب آپ مقام
روحا میں پہنچے تو آپ کو کچھ مسلمان ملے جنہوں نے آپ کو اور آپ کے اصحاب کو اس فتح مبین کی مبارکباد دی۔ اس پر سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کس چیز کی مبارکباد دیتے ہو؟ خدا کی قسم، بڑھیوں سے پالا پڑا رسی میں بندھے ہوئے اونٹوں کی طرح ان کو ذبح کر کے ڈال دیا، یعنی ہم نے کوئی بڑا کام ہی نہیں کیا جس پر ہم مبارکباد کے مستحق ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرائے، فرمایا، یہی تو مکہ کے سادات اور اشراف تھے۔ مال غنیمت کی تقسیم۔ فتح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر میں 3 روز قیام فرمایا۔ 3 روز قیام کے بعد مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہوئے اور مال غنیمت عبداللہ بن کعب کے سپرد فرمایا اور مقام صفرا میں پہنچ کر مال غنیمت کو تقسیم فرمایا۔ ہنوز مال غنیمت کی تقسیم کی نوبت نہیں آئی تھی کہ اصحاب بدر مال غنیمت کی تقسیم میں مختلف رائے ہو گئے۔ جوان یہ کہتے تھے کہ مال غنیمت ہمارا حق ہے کہ ہم نے کافروں کو قتل کیا۔ بوڑھے چونکہ جھنڈوں کے نیچے رہے اور قتل و قتال میں زیادہ حصہ نہیں لیا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کو بھی مال غنیمت میں شریک کیا جائے، اس لیے کہ جو کچھ فتح ہوا وہ ہماری پشت پناہی سے فتح ہوا۔ اگر خدا نخواستہ تم کو شکست ہوتی تو ہمارے ہی پناہ لیتے، اور ایک جماعت کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر رہی تھی وہ اپنے کو اس مال کا مستحق سمجھتی تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ آپ سے مال غنیمت کا حکم پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، یعنی مال غنیمت کے مالک حق تعالیٰ اور رسول اللہ کے نائب ہیں، جس طرح مناسب سمجھیں تقسیم کر دیں۔ مقام صفرا میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام مال مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ علاوہ ازیں مال غنیمت میں سے ان 8 آدمیوں کو بھی حصہ دیا کہ جو آپ کے حکم سے یا اجازت سے بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔ عثمان بن عفان، ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کی وجہ سے مدینہ چھوڑ گئے تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ، سعید بن زید، ان دونوں صاحبوں کو مدینہ سے ابو سفیان کے قافلہ کی خبر لینے کے لیے روانہ کیا تھا۔ صفحہ نمبر 395۔ ابو لبابہ، ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں بغرض انتظام چھوڑ گئے تھے۔ عاصم بن عدی، ان کو عالیہ میں چھوڑ گئے تھے۔ حارث بن خاطب، ان کو کسی وجہ سے بنی عمرو بن عوف کی طرف واپس لوٹا دیا تھا۔ حارث بن السمہ، خوات بن جبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ اصحاب اگرچہ معرکہ بدر میں شریک نہیں ہوئے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بدر کی غنیمت میں سے حصہ دیا اور بدرجین میں شامل فرمایا۔ واللہ عالم۔ فائدہ، جاننا چاہیے کہ یہ آیت یعنی یسألونک عن الانفال دربارہ تقسیم غنائم مجمل ہے، اور وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ الآیہ مفصل ہے، جس میں مال غنیمت کی تقسیم کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ ابو عبید اس طرف گئے ہیں کہ غنائم بدر میں سے خمس نہیں نکالا گیا، مگر امام بخاری اور امام ابن جریر وغیرہ اس طرف گئے ہیں کہ غنائم بدر میں سے خمس نکالا گیا تھا، جیسے کہ صحیحین میں حضرت علی سے ان 2 اونٹنیوں کے بارے میں جن کے کوہانوں کو حضرت حمزہ نے کاٹ ڈالا تھا، یہ منقول ہے کہ ان میں سے ایک اونٹنی وہ تھی کہ جو بدر کی خمس میں ان کو ملی تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی قول صحیح اور راجح ہے، اور اسی مقام صفرا میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں میں نضر بن حارث کے قتل کا حکم دیا، اور صفرا سے چل کر جب مقام ارک کے انتبیہ میں پہنچے تو عقبہ بن ابی محیط کے قتل کا حکم دیا، اور اسی جگہ اس کی گردن ماری گئی۔ نضر بن حارث کو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے اور عقبہ بن ابی محیط کو عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، اور باقی قیدیوں کو لے کر حضور مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ فائدہ، نضر اور عقبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید ترین دشمنوں میں سے تھے، بد زبان اور دریدہ دہن تھے، قول اور فعل سے آپ کی تذلیل اور توہین، سب و شتم میں، استہزاء اور تمسخر میں ہاتھ
اور زبان سے ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا تھا، اس لیے خاص طور پر تمام قیدیوں میں سے صرف ان 2 کی گردنیں مارنے کا حکم دیا۔ اس عقبہ بن ابی محیط نے، جبکہ آپ بارگاہ خداوندی میں سربسجود تھے، آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوج لا کر رکھی تھی اور آپ کا گلا گھونٹا تھا۔ دلائل ابی نعیم میں باسناد صحیح ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر تھوکا تھا۔ الغرض ذات قدسی صفات علیہ الف الف صلوات و الف الف تحیات کا استہزاء اور تمسخر تو اس کی غذا ہی تھی۔ صفحہ نمبر 396۔ نبی اللہ کا مقابلہ اور مقاتلہ، محاربہ اور مجادلہ اگرچہ جرم عظیم اور خسران مبین ہے، لیکن اللہ کے نبی کی شان میں گستاخانہ کلمات زبان سے نکالنا، سب و شتم کرنا، اس کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کرنا، یہ جرم محاربہ اور مقاتلہ کے جرم سے کہیں زیادہ شدید اور سخت ہے، کیونکہ یہ منصب نبوت کی توہین ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس مسئلہ پر مفصل کلام پھر کسی موقع پر کریں گے۔ حضرات اہل علم اس مسئلہ کی تحقیق کے لیے شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ قدس اللہ سرہ کی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول کی مراجعت فرمائیں، جو اس موضوع پر نہایت جامع کتاب ہے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منزل بمنزل ٹھہرتے ہوئے اور قیدیوں کا قافلہ ہمراہ لیے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے۔ اسیران بدر کی تقسیم۔ اسیران بدر کی مسلمانوں میں تقسیم اور ان کے ساتھ سلوک اور احسان کا حکم۔ مدینہ منورہ پہنچ کر قیدیوں کو صحابہ میں تقسیم فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا، استو سوا بالآثار خیرہ، قیدیوں کے ساتھ بھلائی اور اچھا سلوک کرو۔ روایت طبرانی فی الکبیر وقال حافظ الحیثمی اسناد حسن۔ چنانچہ صحابہ کا یہ حال تھا کہ جن کے پاس قیدی تھے وہ اول کھانا قیدیوں کو کھلاتے اور بعد میں خود کھاتے، اور اگر نہ بچتا تو خود کھجور پر اکتفا کرتے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عینی بھائی ابو عزیز بن عمیر بھی قیدیوں میں تھے۔ وہ بیان کرتے کہ میں انصار کے جس گھر میں تھا، ان کا یہ حال تھا کہ صبح و شام جو تھوڑی بہت روٹی پکتی تو وہ مجھ کو کھلا دیتے اور خود کھجور کھاتے۔ میں شرماتا اور ہر چند اصرار کرتا کہ روٹی آپ کھائیں، لیکن نہ مانتے اور یہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ قال الحیثمی روا طبرانی فی الصغیر والکبیر و اسناد حسن۔ اسیران بدر کی بابت مشورہ۔ مدینہ منورہ پہنچ جانے کے چند روز بعد آپ نے صحابہ سے اسیران بدر کے بارے میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسیران بدر کے بارے میں صحابہ سے مشورہ طلب کیا کہ اس بارے میں رائے دیں، اور ابتداً از خود یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ امکنکم منہم، تحقیق اللہ نے تم کو ان پر قدرت دی ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مناسب یہ ہے کہ سب کی گردن اڑا دی جائے۔ رحمت عالم رافت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو پسند نہ فرمایا اور دوبارہ یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ قد امکنکم و انما ہم اخوانکم بالامس۔ اے لوگو، تحقیق اللہ نے تم کو ان پر قدرت دی ہے اور کل یہ تمہارے بھائی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تم کو ان پر قدرت دی ہے اور کل یہ تمہارے بھائی تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری رائے یہ ہے کہ یہ لوگ فدیہ لے کر چھوڑ دیے جائیں۔ وقال الحیثمی روا احمد بن شیخ علی بن عاصم بن صہیب وهو قصیر الخطا لا یرجع اذا قیل له الصواب وبقیت رجال احمد رجال الصحیح۔ صحیح مسلم میں ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہر شخص اپنے عزیز کو قتل کرے، علی کو حکم دے کہ وہ اپنے بھائی عقیل کی گردن ماریں، اور مجھ کو اجازت دے کہ میں اپنے فلاں عزیز کی گردن ماروں، اس لیے کہ یہ لوگ کفر کے پیشوا اور سردار ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ لوگ آپ ہی کی قوم کے ہیں، میری رائے میں ان کو فدیہ لے کر آزاد فرما دیں۔ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی ہدایت دے اور پھر یہی لوگ کافروں کے مقابلے میں ہمارے معین اور مددگار ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر اور عمر کی رائے سن کر یہ ارشاد فرمایا، اے عمر، تیری شان حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سی ہے۔ اے عمر، تیری شان حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سی ہے، جنہوں نے اپنی قوم کے حق میں یہ دعا کی۔ نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من القافرین دیارا انکا ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ صفحہ نمبر 398۔ اے پروردگار، مت چھوڑ زمین پر کافروں میں سے کسی بچنے والے کو، تو اگر ان کو چھوڑ دے گا تو جو لوگ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور نہیں جنیں گے مگر بدکار اور کفر کرنے والے کو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اے پروردگار، مٹا دے ان کے مالوں کو اور مہر کر دے ان کے دلوں پر کہ نہ ایمان لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھیں۔ اور اے ابو بکر، تیری شان حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے، جنہوں نے یہ دعا مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ بس جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے وابستہ ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو آپ بڑے کثیر المغفرت اور کثیر الرحمت ہیں اور اس کو ایمان کی توفیق دے سکتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن یہ فرمائیں گے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ ان کے مالک ہیں، اگر آپ ان کی مغفرت فرمائیں تو آپ بڑے غالب اور حکمت والے ہیں، جس جرم کو چاہیں معاف کریں اور آپ کی معافی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتی۔ آپ کی شان رحمت للعالمین نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کیا اور قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے دینے کا حکم دیا۔ حاکم فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تلخیص میں اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ اور ابو ایوب انصاری سے بھی مروی ہے۔ آپ صحابہ سے مشورہ فرما ہی رہے تھے کہ وحی نازل ہوئی کہ آپ صحابہ کو قتل اور فدیہ کا اختیار دے دیں، جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ راوی ہیں کہ جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اسیران بدر کے بارے میں آپ اپنے اصحاب کو اختیار دیں، چاہے قتل کریں چاہے فدیہ لے کر آزاد کر دیں، مگر شرط یہ ہے کہ سال آئندہ تم میں سے اتنے ہی قتل کیے جائیں گے۔ صحابہ نے کفار سے فدیہ لینے اور سال آئندہ اپنے قتل ہونے کو اختیار کیا۔ روایہ الترمذی والنسائی و ابن حبان والحاکم باسناد صحیح ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ابو عبیدہ سے مرسلن روایت ہے کہ جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ عرض کیا کہ آپ کے رب نے اسیران بدر کے بارے میں آپ کو اختیار دیا ہے۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہم ان کو فدیہ لے کر آزاد کر دیں تاکہ ہم کو ان کے مقابلے میں اس سے 1 گنا قوت حاصل ہو، اور سال آئندہ حق تعالی جس کو چاہیں شہادت کی عزت و کرامت سے صرف سرفراز فرمائیں۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ سال آئندہ ہم میں سے 70 آدمی جنت میں داخل ہوں۔ صفحہ نمبر 399۔ فدیہ لینے پر عتاب الہی کا نزول۔ الحاصل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا اور فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا حکم دیا، اور دیگر اکابر صحابہ کی فدیہ لینے کی رائے اس لیے تھی کہ شاید یہی لوگ آئندہ چل کر مسلمان ہو جائیں اور اسلام کے معین و مددگار بنیں، اور فدیہ سے فی الحال جو مال حاصل ہو وہ جہاد میں مدد دے اور دینی کاموں میں اس سے سہارا لگے۔ اور ممکن ہے کہ فدیہ کا مشورہ دینے والوں میں کچھ افراد ایسے بھی ہوں کہ جن کا زیادہ مقصود حصول مال و منال ہو، جس کا منشا حب دنیا ہے، اگرچہ وہ دنیا حلال ہی ہو، یعنی مال غنیمت۔ اس پر بارگاہ خداوندی سے عتاب ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی،
ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرۃ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی آئیں یہاں تک کہ ان کو قتل کرے اور زمین میں خوب ان کا خون بہائے۔ تم دنیا کا مال و منال چاہتے ہو اور اللہ آخرت کی مصلحت چاہتا ہے۔ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ مقدر نہ ہو چکا ہوتا تو اس چیز کے بارے میں جو تم نے لی ہے ضرور تم کو بڑا عذاب پہنچاتا۔ اگر اللہ کا نوشتہ مقدر نہ ہو چکا ہوتا تو اس چیز کے بارے میں جو تم نے لی ہے ضرور تم کو بڑا عذاب پہنچتا۔ اس خطاب سراپائے عتاب کی اصل مخاطب وہی لوگ ہیں جنہوں نے زیادہ تر مالی فائدہ اور دنیاوی مصلحت کو پیش نظر رکھ کر فدیہ کا مشورہ دیا تھا، جیسا کہ تریدون عرض الدنیا سے مترشح ہوتا ہے۔ باقی جن حضرات نے محض دینی اور اخروی مسالے کی بنا پر فدیہ کا مشورہ دیا تھا وہ فی الحقیقت اس عتاب میں داخل نہیں، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض صلہ رحمی اور رحم دلی کی بنا پر فدیہ کی رائے کو پسند فرمایا تاکہ دوسروں کو مالی فائدہ پہنچ جائے، اور دوسروں کو مالی نفع پہنچانے کا تصور جود و کرم ہے اور غایت درجہ محمود ہے، اور اپنے لیے مالی فائدہ کو ملحوظ رکھنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ آیت میں عتاب ان لوگوں پر ہے جن کی زیادہ نظر مالی فائدہ پر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتاب ربانی سن کر رو پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا تیرے ساتھیوں پر فدیہ لینے کی وجہ سے من جانب اللہ جو عذاب پیش کیا گیا اس کی وجہ سے روتا ہوں۔ میرے سامنے ان کا عذاب اس درخت کے قریب پیش کیا گیا۔ فائدہ: عذاب فقط دکھلا دیا گیا، اتارا نہیں گیا۔ مقصود فقط تنبیہ تھی۔ بعد ازاں آپ نے ارشاد فرمایا اگر اس وقت عذاب آتا تو سوائے عمر کے کوئی نہ بچتا، اور ایک روایت میں ہے کہ اور سوائے سعد بن معاذ کے، صفحہ نمبر 400۔ چونکہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے تھی کہ قتل کیے جائیں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو مستثنیٰ کیا گیا۔ عبداللہ بن رواحہ اگرچہ فدیہ کے مخالف تھے مگر ان کا خیال یہ تھا کہ ان سب کو آگ میں جلا دیا جائے جس کو شریعت پسند نہیں کرتی، اس لیے عبداللہ بن رواحہ کا ذکر نہیں کیا گیا، چونکہ اس غزوہ سے احقاق کے حق اور ابطال باطل اور کافروں کی جڑ کاٹنی مقصود تھی۔ کما قال تعالی وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ حق کو اپنے وعدوں سے ثابت کرے اور کافروں کی بہتری کرے تاکہ اعلانیہ طور پر حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے اگرچہ مجرمین کو ناگوار ہو۔ اس لیے اس غزوہ میں من جانب اللہ خاص طور پر مسلمانوں کو قتل مشرکین کا حکم دیا گیا تھا۔ کما قال تعالی فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ کافروں کی گردنوں پر مارو اور ان کے سر پور کو کاٹ ڈالو اور دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّكَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءٌ حَتَّى تَضِعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ بس جب کافروں سے جنگ کرو تو ان کی گردنیں مارو یہاں تک کہ جب ان کا خون خوب بہا چکو تو پھر ان کو قید کرو، اور قید کرنے کے بعد یا تو ان پر احسان کرو یا ان سے فدیہ لے لو، اور یہ حکم اس وقت تک ہے کہ جب لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جب تک اعداء اللہ کی اس درجہ خونریزی نہ ہو جائے کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے اور حق کی ہیبت
اور دبدبہ قائم نہ ہو جائے اس وقت تک فدیہ لینا جائز نہیں۔ ہاں، اسلام کی عظمت و ہیبت، دبدبہ اور شوکت قائم ہو جانے کے بعد اگر فدیہ لے کر آزاد کر دے تو مضائقہ نہیں۔ اس موقع پر منشاء خداوندی یہ تھا کہ کافی خون ریزی کی جائے تاکہ لوگوں میں اسلام کی ہیبت اور شوکت بیٹھ جائے اور کفر کی جڑ کٹ جائے اور آئندہ کے لیے کفر اسلام کے مقابلے میں سر نہ اٹھا سکے۔ مسلمانوں نے چونکہ آدھائے اللہ کی کافی خون ریزی سے قبل فدیہ لیا، اس لیے بارگاہ خداوندی سے عتاب آیا۔ یہ وقت ترحم نہ تھا، یہ وقت ترحم کا نہ تھا بلکہ شدت اور سختی کا تھا۔ وقال ابو الطیب ووضع النتی فی موضع السیف بالعلی مزرقوز السیف فی موضع الندی۔ بخشش اور کرم کو تلوار کی جگہ رکھنا ایسا ہی مضر ہے جیسا کہ تلوار کو رحم اور کرم کی جگہ رکھنا مضر ہے۔ دنیا کی کوئی حکومت بدون قتل اور خون ریزی کے قوی اور مستحکم نہیں ہو سکتی۔ صفحہ نمبر 401۔ لن يسلم الشرف الرفیع من العظیم حتی یراق علی جوانبہ الدم، یعنی شرف رفیع ایذا سے محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کے اطراف و جوانب میں خون نہ بہا دیا جائے۔ اسلام تو فقط مجرمین کے قتل کا حکم دیتا ہے، لیکن جن حکومتوں کو تہذیب و تمدن کا دعویٰ ہے وہ اپنا دبدبہ قائم کرنے کے خیال میں مجرم اور غیر مجرم کا کوئی فرق نہیں کرتی، بلا کسی استثناء کے قتل عام کا حکم دے ڈالتی ہیں، جس میں بے قصور عورتیں اور بچے سبھی شامل ہوتے ہیں، اور اس مہذب لشکر سے جو حیا سوز افعال ظہور میں آتے ہیں وہ دنیا سے مخفی نہیں۔ مشین گنوں اور توپوں اور ہوائی جہازوں سے بمباری کر کے نہایت بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ تمام شہر کو چند منٹ میں نظر آتش کر دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اسلام اس قساوت اور بے رحمی اور سنگ دلی سے بالکل پاک اور منزہ ہے۔ اسلام نے جہاد میں جاتے وقت اپنے پیرووں کو بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور راہبوں کو کے قتل کی سختی سے ممانعت کی ہے۔ ایک شبہ اور اس کا جواب۔ شبہ یہ ہے کہ من جانب اللہ فدیہ اور قتل کا اختیار دے دیا گیا تھا تو پھر فدیہ لینے پر کیوں عتاب آیا؟ علامہ طیب اللہ سرا و جعل الجنہ مصفا شرع مشقات میں فرماتے ہیں کہ یہ اختیار فقط ظاہری تھا، لیکن معنوی اور حقیقی لحاظ سے وہ اختیار یعنی امتحان تھا کہ دیکھیں اعداء اللہ کے قتل کو اختیار کرتے ہیں یا سامان دنیا کو، جیسے کہ ازواج مطہرات نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مزید نان و نفقہ کا تقاضا کیا تو یہ آیت اتری، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اے نبی، آپ اپنی عورتوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو جوڑا دے کر مناسب طرح سے رخصت کر دوں، اور اگر اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے عالم آخرت میں تم سے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں ظاہراً اگرچہ ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا کہ خواہ دنیا اور اس کی زینت کو اختیار کریں اور خواہ اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو اختیار کریں، لیکن حقیقت میں یہ اختیار نہیں تھا بلکہ اختیار یعنی امتحان اور آزمائش تھی۔ جیسے کہ ہاروت و ماروت کا تعلیم سحر کے لیے بابل میں اتارنا محض فتنہ اور امتحان ابتلا اور آزمائش کے لیے تھا، جادو کے سیکھنے اور نہ سیکھنے کا اختیار دینا مقصود نہ تھا۔ اور جیسا کہ شب معراج میں آپ کے سامنے شراب اور دودھ کے 2 برتن پیش کیے گئے اور آپ نے دودھ کو اختیار کیا، اس پر جبریل نے فرمایا کہ اگر آپ شراب کو اختیار فرماتے تو آپ کی امت گمراہی میں پڑ جاتی۔ صفحہ نمبر 402۔
خلاصہ کلام یہ کہ صدیق اکبر اور دیگر صحابہ کرام نے جو فدیہ کا مشورہ دیا وہ محض دینی اور اخروی مصلحت کی بنا پر تھا، اور بعض نے زیادہ تر مالی فوائد کو پیش نظر رکھ کر فدیہ لینے کا مشورہ دیا۔ اس لیے یہ آیت عتاب نازل ہوئی، اور اس عتاب کے اصل مخاطب وہی لوگ ہیں کہ جن کو زیادہ تر مالی فائدہ پیش نظر تھا، جیسا کہ تریدون عرض الدنیا کے لفظ سے مترشح ہوتا ہے، اور مطلب عتاب کا یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول کے اصحاب ہو کر دنیا کے فانی مال و متاع اور حقیر اسباب پر کیوں نظر کرتے ہو؟ اے صحاب رسول، تم جیسے سابقین اور مقربین کی شان جلیل اور منصب عالی کے ہرگز مناسب نہیں کہ دنیا حلال یعنی مال فدیہ و غنیمت پر نظر کرو۔ باقی حضور پرنور نے جو فدیہ کی رائے کو پسند فرمایا اس کا منشا محض صلہ رحمی اور رحم دلی تھا۔ معاذ اللہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذرہ برابر بھی مالی فائدہ پیش نظر نہ تھا، اس لیے وہ اس عتاب میں داخل نہیں۔ بارگاہ رسالت میں تو پوری دنیا کا وجود و عدم برابر تھا، وہاں فدیہ کے دراہم میں معدودہ پر کیا نظر ہوتی؟